جی میں الطاف بھائی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ ان کو اگر یہ چیزیں سب علم ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بھائی کے ناطے کہ آپ پاکستان آئیں واپس آ کے ان لوگوں کو مت دیں جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی اگر پاکستان آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں 100 مسئلے سالو ہوں گے اور خاص طور پہ کراچی کا مسئلہ سالو ہوگا. تو میں تو ان سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں ہم پہ اس ملک پہ رحم کریں کراچی کے لوگوں پہ رحم کریں. آپ آئیں آپ کی ضرورت ہے پاکستان آپ آئیں. وہ رحم کریں سے کیا مراد ہے میں یہ بات سمجھی نہیں میں اس کی وضاحت تو طلب کر لینا کیا مطلب وہ رحم کریں کراچی کے لوگوں پر. میں جواب دوں ان کا نہیں جنہوں نے آپ میرے سے پوچھ رہی ہے جیسمین کیا مطلب رحم کریں میں I swear I didn't understand this. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر الطاف بھائی کی یہاں پریزنس ہو نا پاکستان کے اندر خاص طور پہ کراچی میں تو وہ یہ چیزوں کو کافی یہ لوگوں کو اپنی عقل دے سکتے ہیں جو ہمارے دوسرے لوگ جو بھی انوالوڈ ہے کچھ ایٹ لیسٹ he has the power to control کراچی اور کیونکہ ان کی اپنی کافی ہولڈ ہے وہاں پہ ان کا تو MQM should play a role. I'm sure they must be playing a role but ایک اور اگر ان کی پریزنس یہاں پاکستان میں ہوگی تو بہت فرق پڑے گا اس چیز کو. جیسمین صاحبہ الطاف بھائی یہاں ہوں کہ وہاں ہوں ہمارے دل کے پاس ہیں اور الطاف بھائی جو فکری باتیں ہیں سمجھاتے ہیں جو ویژنری باتیں کرتے ہیں بہت سارے لیڈر اس سمجھ سے بہت نیچے ہیں. ویژنری لیڈر الطاف بھائی جیسے سوچتے ہیں وہ 3 سال کے بعد ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہم سارے جتنے بھی سیاستدان ملک کے اندر بیٹھے ہیں کنویں کی مینڈک کی طرح بات کرتے ہیں سب اچھا ہے. الطاف بھائی جو بات کر رہے ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا تناظر میں بات کر رہے ہیں کیوں وہ بیڑے پاکستان کی سرحدوں کے پاس پہنچ رہے ہیں. تو آپ کا کیا فوج کو نہیں علم میری بات کمپلیٹ ہونے دے. الطاف بھائی نے تو فکر دی نا آپ کو کہ سوچے الطاف بھائی نے ہمارے سب کارکنوں سے کہا کہ آپ کا کسی پارٹی سے لاکھ اختلاف سے آپ جا کے ملیں ان کو بتائیں ان کو بتانے کا مقصد کیا. الطاف بھائی یہاں ہو کہ وہاں ہو شاید ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی فکر کریں کہ جب 96 کی بات کی انہوں نے ایک منٹ بات سنیں میری بات کمپلیٹ 96 کی بات کی انہوں نے 3800 لاشیں 3800 92 سے 97 آپریشن ہوا تھا MQM کے اوپر تو اس وقت لاشیں گرانے والے کون تھے یہ جواب دیں. نہیں پرسنل کی بات نہیں وہ جواب دینا اس بات کا. اگر آپ میڈیا پہ آگے کچھ باتیں کرتے ہو کراچی کے حوالے سے کرتے ہو 92 سے 97 تک پارٹی کی لیڈرشپ ملک میں نہیں تھی روپوش تھی تو وہ کون عناصر تھے جو آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ بطہ غور یا جو ٹارگٹ کلر ہیں ان کو پکڑو بلا تفریق پکڑو کس نے منع کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ ہر ایشو پہ بات کی. جی الطاف بھائی کی بات کرتے ہیں پاکستان ہے الطاف بھائی پاکستان آئے یا نہ آئے الطاف بھائی جتنی بات کرتے ہیں جتنی فکر دیتے ہیں شاید ان کے لیڈروں کا نصیب بھی نہیں ہے. ایک دوسرے پہ پرسنل میں پرسنل کی بات نہیں کر رہا ہوں تو یہ پالیسی پہ بات کریں نا وہ پالیسی پہ بات کریں کسی شخصیت پہ بات کیوں کرتے ہیں میرے قائد پہ کیوں بات کرتے ہیں. یار جمہوری ملک ہے جمہوری ملک ہے بات کریں تو مطلب پالیسی پر ڈسکس کریں جیسمین پالیسی پر ڈسکس کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف بھائی نے جو بیان دیا اس کو سنجیدگی سے لیں اور سوچیں ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے. کل خدا نہ خواستہ ملک کس جال کے اندر پھنس رہا ہے کدھر جا کے جا رہا ہے. ہمارا ملک سورہ رحمان کی تفسیر ہے. اگر الطاف بھائی سوچ دے رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھنے کی کوشش کریں. جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں کول میز کانفرنس کے لیے انہوں نے بھی سمجھنا ہے نا تو پھر عباس خان آفریدی صاحب یہ بتائیے گا ایک سیکنڈ عباس خان آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیان آیا ہے اس میں obviously ایک انٹرنل ایکسٹرنل اگریشن کی بھی بات ہو رہی ہے. اپنی ملک حالات بھی کافی خراب ہیں اس پر ساری پارٹیز نے بار بار آواز آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ باتوں سے تو اتفاق کرتا ہوں جو MQM نے کیے ہیں ان کی لیڈر نے کیے ہیں خاص کر ان باتوں سے جو اندرونی ملک کے حالات ہیں وہ تو خراب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سب لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے میچورٹی کا کرنا چاہیے سب اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے اس وقت نازک ملک کے حالات ہیں اور سب کو ایک پاکستانی سوچ کے ساتھ اس کو آگے لے جانا چاہیے. ایک طرف ہم اور یہ کیوں ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پوری قوم ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم نے کچکول توڑنا ہے ہم نے خیرات نہیں لینا ہے ہم نے غیرت کی زندگی گزارنی ہے ہم نے دوسروں کو دشمن کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی بات کرنی ہے. جب ایسی نوبت آئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیٹو سپلائی روکی گئی اور معافی کا کہا گیا
تو اس وقت یہی وقت تھا کہ ساری لیڈرشپ اکٹھی ہوتی کہ ہم نے وہ ڈال لی ہے، اور جب انہوں نے معافی مانگ لی تو ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ کو اکٹھا اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا. الیکشن کے لیے نمبر سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اپنے کمزور ملک جو ہمارا ہے اس کی سچائی اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے تھا، اور اتفاق کے ساتھ اس کو لے جا کے ایک ملک کی یونٹی بنانی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ہم نے وہی الیکشن کو اس کو غلط استعمال کیا، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، آنے والے الیکشن کا ایک ووٹ کیش کرنے کی کوشش کی. جس طرح الطاف بھائی کا ایک وہ ہے کہ یہ اس وقت اس باتوں کا نہیں. دوسری بات سے میں ذرا اختلاف کرتا ہوں ان کی کہ افغانستان کی طرف سے ہوگا، نہیں ایسا نہیں. پاکستان کو نا امیدی کا وہ نہ کریں. رہی قبائل کی بات، اور افغانستان کوئی بھی ایسا قصہ سوچ تک بھی ہوگا تو قبائل کے آخری خون کا قطرہ تک، قبائل ایسا نہیں ہے. ہماری کمٹمنٹ ہے، قبائل کی کمٹمنٹ ہے، وہ کسی بھی طرف سے ہو تو پہلے قبائل مریں گے پھر باقی پاکستانی آئیں گے. یہ بہت دور کی باتیں ہیں. پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے، اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے اور ہمیں اس طرح دیکھے. پاکستان مضبوط ملک ہے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے، الطاف بات کے بھائی کے ساتھ 100% میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ایک طرف ایران ہے، ایک طرف انڈیا، اور ایک طرف پوری دنیا افغانستان میں بیٹھی ہے. بہت سے ایسے اثرات ہیں ہمارے ملک میں، اس کے اثرات آ رہے ہیں. تو ہماری لیڈرشپ کو اس وقت یکجہتی کا، پیار و محبت کا، اتفاق کے ساتھ الیکشن وقت پہ ہوں گے، سب کچھ ہونا چاہیے، جمہوریت کو دیکھنا چاہیے، ہر ادارے کو ایک لیمٹ میں اپنے حدود میں کام کرنے چاہیے. اور سب سے بڑا اس وقت قوم کو یکجہتی کا درس دینا چاہیے، اتفاق کا درس. سختیاں آتی ہیں قوموں پہ، ہماری اوپر بھی آئی ہیں، ہم نکل آئیں گے. بہت سے ملکوں پہ سختیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، لیکن پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے پہلی دفعہ پینسر اتنی زندگی میں لوگ کہتے تھے یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، آپ نے ہر کچھ کر کے دکھا دیا ہے. الگ یہ بات الگ ہے کہ آپ کے اثرات ارد گرد، پہلے آپ کی ساری دنیا نہیں بیٹھی تھی، آپ کے ارد گرد حالات ایسے آ گئے، ماحول ایسے بن گیا، پھر آپ کے اپنے ادارے، اور جمہوریت ایک مانند بچے کی ہے جس کو ابھی اتنا وقت نہیں ملا. یہ ساری سسٹم کو تھوڑا وقت چاہیے. اور میں ایک چیز کے ساتھ MKM کے اتفاق کا، یکجہتی کا، کہ ساری لیڈروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک بات بتائیں، انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ سب کے سب الیکشن اور کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ملک کے حالات درست کرنے میں کوئی نہیں لگا ہوا، سب جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم خالی نمبر سکورنگ کے لیے عوام کو غلط ہر وقت یہی باتیں بتا رہے ہیں. یہ ابھی جس طرح حالات خراب ہیں، آپ دن میں اس سے بڑے کیا حالات خراب ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا قتل و غارت کون کر رہا ہے. ہر طرف سے قتل و غارت ہو رہی ہے، ہر صوبے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کرنے والا کون ہے. جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو قوم کو سچائی اور ہمآہنگی اور اتفاق اور بھائی چارہ سندھی، پنجاب، پٹھانی، بلوچ سے ہٹا کے ایک پاکستانی کا درس دینے کے لیے، ان چیزوں سے میں MQM کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی بننا چاہیے. ان فکرہ واریت سے، ان چیزوں سے جو ہی پارٹیاں یہ تعصب پھیلاتی، ان سے ہمیں ہٹنا چاہیے. یہ ان کا بہت اچھی شروعات ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن رہی بات حملے کی، اس کو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اوکے. سو دو پارٹیز ایسی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنلی ہم بے شک جو ہیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے، لیکن ایکسٹرنل ایگریشن کا خدا نخواستہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اسپیشلی افغانستان سے. اور آفریدی سب سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ اب تک اگر ہمارے درمیان کوئی جو بھی ایک ریلیشن شپ رہا ہے اس میں دیوار کی طرح ہمارے قبائلی ہی کھڑے رہے ہیں. انور بیگ صاحب، جو انٹرنل ہمارا کیوس ہے اس کا ریسپانسبل کون ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ساتھ ہونا چاہیے تھا آج کوئی نہیں ہے. مطلب ہے کولیشن پارٹنرز تو ساتھ ہیں لیکن آپ لوگ آئسولیشن میں کیوں؟ دیکھیں، ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں. یہ تو جو پارٹیز گورنمنٹ کے اندر ہیں، لا اینڈ آرڈر انٹرنل ان کا یہ فرض بنتا ہے مینٹین کرنے کا. اینڈ انفارچونیٹلی جو کچھ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، کراچی کے آپ حالات دیکھیں اور ملک کے حالات دیکھیں، اسلام آباد میں حالات دیکھیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو صوبوں کا کام ہوتا ہے، فیڈریشن کا کام نہیں ہے، یہ صوبوں کا کام ہے، فیڈریشن کا کام ہے. Now, Qibla, when I finish, you please talk. Please, you give your explanation after I finish talking. اگر interfere کریں گے, I'll just go off the air. Jasmine, could you please control the honorable guest? Okay. Let's all calm down. بات کریں. انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں انٹرفیئر نہ کریں نا، وہ اپنی ٹرن پہ بولیں. میں کبھی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر اپنے جو بھی گورنمنٹ پروونسز میں ان کا رول ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک دم کیوس مچا ہوا ہے، یعنی دیر از ٹوٹل اناکی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب کراچی میں دیکھیں، روزانہ ایوریج کوئی 10
लोगों की डेथ्स हो रही हैं। आई मीन ये खुदा ना खास्ता कराची हमारा इकोनॉमिक हब है, सबसे बड़ा टैक्सेशन कराची देता है, और वहाँ के मैं कल अखबार में पढ़ रहा था जितनी चेंबर ऑफ कॉमर्सेस हैं कोरंगी की, फेडरल बी एरिया की, कराची की, फेडरेशन की, सब अपील कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें लॉ एंड ऑर्डर दें, क्योंकि अगर इस तरीके का अगर हालात रहे तो फिर मुल्क पता नहीं कहां से कहां जाएगा। सो देयरफॉर आई थिंक हमारा अपना हाउस ऑर्डर में नहीं है, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमारे प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली किसी और रुख में चले गए। मैं वहां तक अल्ताफ भाई से एग्री करूंगा कि भाई इंटरनल केओस बहुत है, पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर चेयर्स, वहां तक तो मैं 100% एग्री करूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ भाई एक ऐसे फिगर हैं, मेरा ख्याल है मेरे दोस्त शायद समझे नहीं मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक बाइंडिंग फोर्स है। देयरफॉर आई पर्सनली फील कि अगर वो यहाँ हो तो हो सकता है इन सब लोगों को अक्ल दें कि खुदा के वास्ते मुल्क इससे केओस में पड़ा हुआ है, आप मेहरबानी करें। लेट्स गेट अनवर बेग साहब, आप किसको अक्ल दिलवाना चाहते हैं? कैन यू नेम दोस एंटिटीज? इनको अक्ल दें, इनसे क्या मुराद है आपकी? किसको अक्ल दें? देखें ये जो रूलिंग एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, अच्छा रूलिंग एलीट एवरीवेयर, जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट एवरीवेयर, रूलिंग एलीट एवरीवेयर, रूलिंग एलीट, किबला, आई मीन इट इज बेसिकली द फेडरल गवर्नमेंट। we are talking about the 62% Pakistan also. मैं ओके एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद इंटरनल केओस पे भी बात कर लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मैं आपसे गुरल साहब जवाब लूंगी, लेकिन अब्बास खान आफरीदी साहब ये बात तो उनकी दुरुस्त है। आपने कहा ये सूबाई मामला है, चले ठीक है सूबाई मामला है। अगर ये सूबाई मामला है तो क्या मैं ये समझूं कि सिंध के लेवल पर सूबा जो है वो खामोश है? मतलब उनको वो क्या किसी ख्वाब खरगोश में है? कहाँ है वो? मुझे तो नहीं पता कि होम मिनिस्टर भी इस सूबे के कौन है। कुड यू जी दे दे। और बिकॉज डोंट यू थिंक यू आर फेलिंग मिजरेबली ऑन द पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान गवर्नमेंट? मैं नहीं, ये वही, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें बहुत शॉर्टकट सोचते हैं हम, बदकिस्मती से हम बहुत जल्दी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ये जो बात कुछ दिन पहले के आप वाकयात याद करें तो लोड शेडिंग का मसला था, तो हमने एकदम जो है इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी, आवाम को रोडों पे ले आए, आग लगा दी, बिल्डिंगों को जला दिया। ये जिस तरह एमक्यूएम कह रही है कि इससे बालातर्क होकर सोचें, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि 62 लॉ एंड ऑर्डर सूबों का मसला क्यों है। आज कराची में लोग क्यों मर रहे हैं? वो इसलिए मर रहे हैं कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे हम जाते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म ये है कि सूबे आज तक पाकिस्तान में बराबरी नहीं हुई, आज तक नाइंसाफियां हुई हैं। अगर वो हर जगह में जिधर ये कत्ल गारत आजकल हो रही है, वहां आवाज नाइंसाफियों की वजह से हो रही है, महरूमियों की वजह से हो रही है। वो आवाम जिसको आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, इधर से साथ में आपकी दुनिया बैठी, उस महरूमी, उस नाइंसाफियों को कैश करने की कोशिश की जा रही है और गलत रास्ते पे डाला जा रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि लीडरशिप इकट्ठी होकर बैठ के इस मसलों से हल करें? क्योंकि पाकिस्तान बनने से आज तक मुख्तलिफ इलाकों को महरूमियों में रखा गया। आज अगर हमारे लोग कराची गए और मजदूरी ढूंढ रहे हैं तो उनको एक मजदूर, एक रोजगार इंडस्ट्री में नजर आया तो वो वहां गए। अगर उनके लिए वही इंडस्ट्री रोजगार इधर ही होता तो वो कराची की तरफ ना जाते। इस तरह अगर हमारे लोग पंजाब की तरफ गए, वो महरूमियां हैं, वो कमजोरियां हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क को आस्ते आस्ते खोखला किया गया है। हम यही कह रहे हैं कि बार बार मैं एक बात करता हूं जो एज अ मिनिस्टर भी मैं एडमिट कि अगर पंजाब में आज भी जो हो रहा है, बड़े बड़े इश्तिहार चल रहे हैं, आज भी बड़े बड़े इश्तिहार ये दे रहे हैं। पहले 65 साल से नाइंसाफियां हो रही हैं, अभी भी वो दे रहे हैं कि हमारे साथ तो इस तरह हो रहा है, हमारे साथ तो लोड शेडिंग है, हमारे कोहाट में 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। लेकिन आज तक हमने इश्तिहार नहीं दिया, अवाम में इश्तिहार नहीं लाए, क्योंकि मुल्क में एक चीज है, एक मसला आया हुआ है, उसको सुने, हमारी कमजोरी है, सुने तो सही, लॉ एंड ऑर्डर। हमारी लीडरशिप का काम यह है कि पाकिस्तान में अवाम का लीडर किसको कहते हैं?